السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج بروز جمعہ 5 ذی القعدہ 1441 ہجری مطابق 26 جون 2020 عیسوی کو شرک کے بیان اس موضوع پر ہم گفتگو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ موضوع ہے شرک کا بیان، پارٹ نمبر 1۔ اس ٹاپک پر گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم شرک کا معنی اور مطلب سمجھ سکیں۔ کئی مقاصد ہیں، کئی مقصد ہے اس ٹاپک پر بات کرنے کا۔ تو مقصد نمبر 1، تاکہ ہم شرک کا معنی اور مطلب سمجھ سکیں۔ دوسرا مقصد، تاکہ ہم شرک سے بچ سکیں۔ اور شرک سے انسان تبھی بچ سکتا ہے جب اسے معلومات ہو، علم ہو، صحیح جانکاری ہو، صحیح انفارمیشن ہو، صحیح نالج ہو کہ شرک کیا ہے، تبھی ہم شرک سے بچ سکتے ہیں۔ تیسرا مقصد یہ ہے کہ تاکہ غلط فہمی دور ہو سکے۔ کیسی غلط فہمی؟ بہت سے مسلمانوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی ہے کہ شرک صرف اس کو کہتے ہیں کہ جب انسان مورتی کی پوجا کرے، پتھر کی پوجا کرے، پتھروں کے سامنے سجدہ کرے تو یہ شرک ہے، یا پھر کسی انسان کو یا کسی بھی چیز کو اللہ کے برابر سمجھ لے، اللہ کے برابر مان لیا جائے، تبھی شرک ہوتا ہے، ورنہ شرک نہیں ہوتا۔ یہ غلط فہمی مسلمانوں کے اندر ہے۔ تو شرک کا کیا مطلب ہوتا ہے، اس کی کیا میننگ ہے، شرک کی کتنے قسمیں ہیں، کس کو شرک کہتی ہے، ساری چیزیں انشاءاللہ ہم سیکھیں گے، جانیں گے قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ شرک کی تعریف کیا ہے، پریبھاشا، ڈیفینیشن کیا ہے شرک کی۔ شرک یہ عربی لفظ ہے، شین را کاف، 3 حرف ہے، شین را کاف، شرک یہ عربی لفظ ہے۔ اس کا ڈکشنری میں لغت کے اندر اس کا مطلب ہوتا ہے شریک ہونا، شرکت کرنا، شامل ہونا، جوائن کرنا۔ اسی شرک سے ہی شریکہ ہے، لفظ شرک سے شریکہ یعنی کمپنی کو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ شریکہ بولتے ہیں یا شرکہ بولتے ہیں؟ تو کمپنی کو شریکہ کیوں بولتے ہیں یا شرکہ کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ عام طور پر کمپنی کو چلانے والا کوئی ایک شخص نہیں ہوتا، بلکہ کئی لوگ مل کر، کئی لوگ جوائن ہو کر، شامل ہو کر، شریک ہو کر کے کمپنی کو چلاتے ہیں، اسی کو شریکہ کہا جاتا ہے۔ تو کمپنی کیا مطلب؟ کمپنی کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ کئی لوگ چلانے والے، کئی لوگ اس کو چلاتے ہیں، اس لیے اس کو کمپنی کہتے ہیں، اس لیے اس کو شریکہ کہتے ہیں۔ عام طور پہ لوگ استعمال بھی کرتے ہیں، کمپنی دے دو، انسان اکیلے کھا رہا، بولے ٹھیک ہے اس کے ساتھ جڑ جاؤ بھائی، شامل ہو جاؤ، اس کا ساتھ دے دو۔ تو یہ ہے شرک۔ تو شرک کا مطلب شریک ہونا، شرکت کرنا، شامل ہونا، جوائن کرنا، یہ لفظی مطلب ہے، یعنی لغوی معنی ہے اس کا، ڈکشنری کے اندر یہ مطلب ہے شرک کا۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کی نظر میں، شریعت میں، اسلام میں شرک کس کو کہتے ہیں۔ تو شرعی مطلب، اصطلاحی تعریف شرک کی یہ ہے، اگر میں پہلے عربی میں کہوں، اتخاذ الشریک او الند مع اللہ جل وعلا فی الربوبیت او فی العبادت او فی الاسماء والصفات، یہ شرک کی تعریف ہے، ڈیفینیشن ہے۔ اردو میں اس طرح سے ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی ربوبیت یا الوہیت یا اسماء و صفات میں شریک کرنا یا مشابہ سمجھنا۔ پھر سے بولتا ہوں، شرک کی تعریف، شرعی اصطلاحی تعریف یہ ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی ربوبیت یا الوہیت یا اسماء و صفات میں شریک کرنا یا مشابہ سمجھنا، یہ تعریف ہو گئی شرک کی۔ اب کیا مطلب ہوتا ہے اللہ کے ساتھ؟ ربوبیت میں یعنی اللہ تعالیٰ رب ہے، تو اگر کسی کو بارے میں یہ سمجھا جائے، کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اللہ رب تو ہے، اللہ خالق و مالک تو ہے، لیکن کوئی اور بھی ہے، ولی، بزرگ یا نبی یا فرشتے، جس نے کسی چیز کو پیدا کیا ہے۔ اللہ نے پیدا کیا لیکن کچھ چیزوں کسی اور نے بھی پیدا کیا،
تو یہ ربوبیت کے اندر شرک کرنا ہو جائے گا. الوہیت یعنی عبادت. عبادت بہت ساری ہے، ساری عبادت انسان اللہ کے لیے کر رہا ہے، لیکن ایک عبادت بھی اگر انسان کسی اور کے لیے کر دے، شرک. اسی کو کہتے ہیں الوہیت کے اندر، عبادت کے اندر شرک کرنا. تو عبادت، سجدہ کرنا بھی عبادت ہے، ہم اللہ کو سجدہ کرتے. اگر انسان ایک مرتبہ کسی اور کے سامنے سجدہ کر دے یا کسی اور کو سجدہ کر دے، یہ شرک ہو جائے گا. دیکھیے، ایک سجدہ بھی، جانور ذبح کرنا اللہ کے لیے کرتے ہیں، کبھی انسان کسی غیر اللہ کے نام پر ذبح کر دے، شرک ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح اسماء و صفات، جو اللہ کی صفات ہے، جو اللہ کے اسماء ہے، اس میں کسی کو شریک سمجھنا یا ٹھہرانا، اس میں بھی شرک ہوتا ہے. اسماء و صفات میں بھی بہت سے لوگ شرک کرنے والے ہیں. جیسے عالم الغیب کون ہے؟ صرف اللہ رب العالمین. اب اگر کوئی بندہ یہ عقیدہ رکھے کوئی اور بھی ہے وہ عالم الغیب ہے، تو وہ شرک ہو جائے گا. کس کے اندر؟ علم کے اندر. یہ صفت علم، یہ غیب، یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے. آپ نے کسی اور کے لیے مانا، گویا کہ آپ نے شرک کر دیا. انشاءاللہ اس کو اور بھی اچھے سے ہم سمجھیں گے. اس تعریف آپ نے سمجھ لیا. اچھا، جو بھی شرک ہے، بڑا اور چھوٹا ہونے کے حساب سے شرک کی دو قسمیں ہیں. شرک اکبر، نمبر 1 شرک اکبر، اور نمبر 2 شرک اصغر. شرک اکبر یعنی بڑا شرک. شرک اصغر، صاد سے، اصغر یعنی چھوٹا شرک. تو یہ دو قسمیں شرک کی ہوگی. اب ان دو قسموں کی بھی بہت ساری شکلیں اور صورتیں ہیں. شرک اکبر کی بہت ساری شکلیں ہیں، شرک اصغر کی بھی بہت ساری شکلیں، اس کی صورتیں ہیں. انشاءاللہ ان تمام باتوں کو ہم کل کے درس میں سنیں گے. کلپ چھوٹی بنائی جا رہی ہے تاکہ آپ کو سننے میں، سمجھنے میں آسانی ہو سکے. شرک اکبر کیا کیا ہے، شرک اصغر کیا کیا ہے، کس کو شرک اکبر کہتے ہیں، کس کو شرک اصغر کہتے ہیں، اس کی کیا مثال ہے، کیا دلیل ہے، یہ ساری باتیں انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں سنیں گے اور دیکھیں گے. آج کے لیے بس اتنا ہی کافی. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.